جی آج ہم بات کریں گے جنگ کی سیاست پر کہ جنگ کے اندر اس دفعہ کیا ہوا، آمنے سامنے کیوں آ گئے اور معاویہ اعظم کو جنگ کے الیکشن سے کیوں نکلنا پڑا، کون سی سازش ہوئی، کیا سسٹم تھا، یہ ساری ڈیٹیل آپ کو اس ویڈیو میں ہم مکمل طور پر آگاہ کریں گے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے اتنا قابل ترین شخص، اتنا محنتی شخص اور اتنا اخلاص والے کو الیکشن سے باہر کرنا یہ کوئی سازش ہی ہو سکتی ہے، کوئی اور مقصد نہیں ہو سکتا۔ سازش کیا تھی، مقصد کیا تھا، ویژن کیا تھا، سوچ کیا تھی، وہی میں آپ کے ساتھ تذکرہ کروں گا کہ اس کے پیچھے کن کے ہاتھ تھے اور کیا وجہ تھی۔ ہمارے طبقے کے اندر کوئی سوچ، کوئی منزل، کوئی مقصد نہیں ہے۔ یہ ایسے چل رہے ہیں، کوئی سوچ دینے والا ان کو ہے ہی نہیں، نہ ان کے پاس کوئی منزل ہے، کوئی مقصد نہیں ہے۔ جب اپنے پہ بات آتی ہے تو یہ پھر پیچھے چلے جاتے ہیں، کہتے ہیں یہ گستاخ ہو گیا۔ انہوں نے گستاخی کے فتوے، رومیوں کے فتوے اتنے انہوں نے گھڑ رکھے ہیں کہ بس یہ اپنوں پہ ایسے لگاتے ہیں کہ یہ گستاخ ہو گیا، یہ نافرمان ہو گیا، یہ محروم ہو گیا، یہ بھٹک گیا۔ یہ فتوے عام ہیں ان کے ہاں، ہمارے طبقے کے ہاں۔ تو اس لیے میں آپ کو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ کر کے میں آپ کو اصل مقصد کی طرف جاؤں گا۔ اس سے پہلے میں آپ سے یہی گزارش کروں گا کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب، لائک، شیئر ضرور کریں، ہمارے ساتھ جڑے رہا کریں، تو انشاءاللہ آپ کو اچھی ویڈیو ملتی رہا کریں گی۔ تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ کوئی منزل، کوئی مقصد، کوئی سوچ نہیں ہے۔ ایک بندہ اتنی محنت کر رہا ہے، اتنا کچھ کر رہا ہے، اس نے حلقے میں 5 سال اتنی محنت کی ہے کہ کسی حلقے میں 50 سال میں بھی اتنی محنت نہیں ہوئی، تو اس کو یوں بال کی طرح نکال کے باہر پھینک دینا، یہ کوئی انسانیت ہے؟ یہ کون سی جماعت کا ویژن ہے؟ یہ کون سی سوچ ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ کیا آپ ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ معاشی طور پر ان کے پاس کوئی پلان نہیں ہے، اور بالکل معاشی طور پر بدحال اور تباہ ہو چکے ہیں، اور سیاسی طور پر بھی تباہ ہو چکے ہیں۔ یہ معاشی طور پر، سیاسی طور پر بدحال اور تباہ ہو چکے ہیں۔ ان کے پاس کوئی سوچ، کوئی منزل، کوئی مقصد نہیں ہے۔ ان کے پاس یہی ہے کہ ٹانگیں کھینچنا، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنا، ایک دوسرے کی ہتک کرنا، ایک دوسرے کے خلاف چلنا، اور جب سیٹ پر آ جانا، گدی پر آ جانا، حجروں میں آ جانا، اپنا ٹھیا بن جانا، پھر حکمت کی باتیں کرنا، بس۔ اب دیکھیں لوگ سیاست کے اندر کتنا پیسہ لگا رہے ہیں، اور اچھے گھرانے جو عزت دار کلوائے جاتے ہیں، انہوں نے اپنی بیٹیوں تک کو الیکشن لڑوا رہے ہیں، بیویوں تک کو الیکشن لڑوا رہے ہیں، اور کملے بھولے لوگوں کو، اپنے بیٹوں کو الیکشن لڑوا رہے ہیں، اور حلقوں میں ان کے پاس حلقے نہیں ختم ہو رہے۔ تم ایک حلقے کے اندر اپنے ہی دشمن بن کے کھڑے ہو گئے ہو۔ یہ تمہاری سینس ہے، یہ تمہارا منزل ہے، تمہاری سوچ ہے، تمہارا مقصد ہے کہ اب ایک دوسرے کے گریبان، ایک سیٹ کے مگر حلقے ختم ہو گئے ہیں، حلقے ختم ہو گئے ہیں، پاکستان مر گیا، کیا ہو گیا؟ کوئی اور حلقہ نظر نہیں آتا۔ ایک بندہ ایک حلقے میں اچھا کام کر رہا ہے، وہ اچھی پوزیشن میں ہے، لوگ اس کو چاہ رہے ہیں، تم دوسرے حلقے میں محنت کر لو، دوسرے حلقے میں محنت کرو، اس کو اجاگر کرو۔ وہاں کیوں نہیں ہے؟ محنت کرنی نہیں ہے۔ اگر آپ نے اس حلقے میں آنا ہی تھا اور اس کو نکالنا ہی تھا، تو اس کو نکالنے کا طریقہ کار ہوتا ہے۔ 5 سال پہلے جب وہ الیکشن جیتا تھا تو اس سے بتاتے کہ بھائی آپ نے اگلی دفعہ اس حلقے میں کام ہو گیا ہے، یہ حلقہ ہمارے انڈر آ گیا ہے، ویژن یہ ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ سیٹیں حاصل کر سکیں، زیادہ سے زیادہ لوگ ہمارے اسمبلیوں کے اندر جا سکیں۔ یہ ویژن نہیں ہے کہ اسی سیٹ پر ہم نے اندر جانا ہے اور اسی سیٹ سے کھانا ہے۔ یہ ایک سیٹ ہے، اسی پہ لڑ مرنا ہے اور اسی کو حاصل کرنا ہے اور اسی پہ اندر جانا ہے۔ یہ ویژن نہیں ہے۔ اگر ویژن ہوتا تو مقصد ہوتا، کوئی سوچ ہوتی، تو یہ ہوتا کہ بھائی ایک سیٹ ہمارے پاس آ گئی ہے، شکر ہے، اب دوسری سیٹوں پہ محنت کرنی ہے۔ تو کس سیٹ پہ محنت کی جائے کہ اگلی دفعہ یہ ہمارا کینڈیڈیٹ اچھا ہے، اس کا بولنے کا انداز، سمجھنے کا انداز، سوچنے کا انداز اچھا ہے، اور یہ سیٹ نکال سکتا ہے کسی ایسے حلقے میں۔ اس کو کہتے 5 سال پہلے کہ بھائی اگلے حلقے میں آپ نے اس دفعہ، اگلی دفعہ آپ نے اس حلقے میں الیکشن لڑنا ہے، تو آپ نے یہاں پہ محنت شروع کر دو، وہاں کے راستے ہموار کر دو، وہاں کے لیے کچھ نہ کچھ فنڈ متعین کروا لو، وہاں کے لوگوں کے کچھ نہ کچھ کام، کچھ ان کے اندر سوچ آگاہی پیدا کر دو، تاکہ لوگ کھڑے ہو جائیں، لوگ تیار ہو جائیں، اور وہاں کچھ نہ کچھ ڈھانچہ تیار ہو جائے تاکہ آپ کو الیکشن لڑنے میں آسانی ہو۔ 5 سال جب گزر کے الیکشن کا ٹائم آیا، اس ٹائم ایک دوسرے کے مد مقابل آ گئی۔ یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ایک ہی جماعت آمنے سامنے کھڑی ہوئی ہے۔ یار دنیا داروں سے تم شعور لے لیتے، ان سے حاصل کر لیتے کہ آج تک کوئی نون کا نون کے سامنے کھڑا ہوا ہے، کوئی پی پی کا پی پی کے سامنے کھڑا ہوا ہے، تو پی ٹی آئی کا پی ٹی آئی کے سامنے کھڑا ہوا ہے، تو کچھ تو خیال کر لیتے۔ تھوڑے حلقے ہیں، بھرا پڑا ہے پاکستان، اور ایک بندہ اس حلقے کو نکال رہا ہے، سیٹ نکالنا جانتا ہے، اور ایک بندہ اس حلقے سے 3 دفعہ ہار چکا ہے،
तो फिर वो दोबारा क्यों आना चाहता है? आज माशी तौर पर बदहाल हो चुके हैं, अपने माशी हालात को बेहतर करने के लिए एक दूसरे की टांगें खींच के सीट पर आना चाहते हैं, और कोई मकसद नहीं, कोई जमात का विजन नहीं। कोई बड़े बड़े अशराफिया बैठे हुए हैं हमारे तबके के, मैं उनसे भी गुजारिश करता हूं कि अपने बच्चों के उनके हालात देखें, उनके बच्चों की कंडीशन देखें, और एक हमारा गरीब मुल्ला की हालात देखें, जमात के वर्कर की हालत देखें, उसकी माशी कंडीशन देखें, उसके बच्चों की हालत देखें, तो आपको एहसास नहीं होगा, क्योंकि आप तो छीन के बैठे हुए हैं। जब तक आपके पास गद्दी नहीं आ जाती, घोंसला नहीं आ जाता, गुजरा नहीं आ जाता, उस वक़्त आपके अंदर बहुत तड़प, बहुत मेहनत, बहुत कुछ होता है। जब गद्दी हो जाती है, सब कुछ हो जाता है, फिर हिकमतें याद आती हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो की आपको समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़।